آپ حمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ نے گولیاں بھی کھائیں، بہت جگہوں سے علاج بھی کرایا، الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو اس پہ بڑے سائز کا ایگ بھی بنتا ہے، آپ کے ہسبینڈ نے بھی اپنے سیمن کا ٹیسٹ کرا لیا، سیمن بھی ٹھیک ہے، تو کہیں آپ کی ٹیوبس بلاک تو نہیں؟ آپ نے اپنی ٹیوبس چیک کروائی ہیں؟ کیونکہ خواتین میں بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ ٹیوبس کا بلاک ہونا بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بلاک ٹیوبس کے بارے میں بات کروں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ خواتین میں ریپروڈکٹیو سسٹم میں بہت سے پارٹس ہوتے ہیں، اور اگر مجھ سے پوچھیں کہ سب سے سینسٹیو پارٹ یا سب سے اہم پارٹ کون سا ہے تو وہ ہیں فیلوپین ٹیوبس۔ فیلوپین ٹیوبس 2 ٹیوبس ہوتی ہیں جو بچے دانی کی سائڈ سے نکل رہی ہوتی ہیں اور انڈے دانی تک پہنچتی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے سپرم گزر کے انڈے تک پہنچتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبس میں ہی انڈا اور سپرم ملتے ہیں اور اس سے ایمبریو بنتا ہے، اور اس کے بعد فیلوپین ٹیوب سے وہ ایمبریو گزر کر بچے دانی کے اندر آتا ہے اور وہاں پہ اٹیچ ہو کے حمل ٹھہرتا ہے۔ فیلوپین ٹیوبس جتنی اہم ہیں اتنی نازک بھی ہیں۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جنہیں سیلیا کہا جاتا ہے۔ ان سیلیا کی موومنٹ، ان بالوں کی موومنٹ سپرمس کو انڈے تک پہنچاتی ہے، اور جب ٹیوبس کے اندر انڈا اور سپرم ملتے ہیں اور ان سے ایمبریو بنتا ہے تو اس ایمبریو کو اسی طرح بال موو کر کے، یعنی سیلیا موو کر کے ایک ڈائریکشن میں اس ایمبریو کو بچے دانی تک پہنچاتے ہیں جہاں امپلانٹ ہو کے پریگننسی ہوتی ہے۔ تو خواتین میں یہ پارٹ بہت اہم ہے، اور ہم جب بھی کسی خاتون کے حمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ٹیوبس کھلی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر ٹیوبس میں بلاکیج ہو تو چاہے آپ کے ہارمونز ٹھیک ہیں، چاہے آپ کے ایگز بن رہے ہیں، چاہے آپ کا یوٹرس یعنی بچے دانی ٹھیک ہے، چاہے آپ کے ہسبینڈ کے سپرم ٹھیک ہیں، لیکن اگر راستہ بلاک ہے تو پھر سپرمس ایگز تک نہیں پہنچ سکتے اور حمل نہیں ٹھہرتا۔ اب بچے دانی کی میں جو یہ اہم پارٹ فیلوپین ٹیوب ہے، اس میں بلاکیج اگر ہو تو اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کی ٹیوبس بلاک ہوں تو عام طور پہ ڈائریکٹ علامات تو اس کی کم پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ خواتین کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، حمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن حاملہ نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ بعض خواتین کو جن میں اگر ٹیوبس میں انفیکشن زیادہ ہو، پانی جمع ہو جائے، جسے ہم ہائیڈروسیلپنگس کہتے ہیں، اگر کچھ ایسا ہو تو ان خواتین میں دیکھا گیا کہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے اکثر ان کو، اور خاص طور پہ ماہواری کے دنوں میں زیادہ درد ہوتا ہے، جس سے خواتین عام طور پہ کہتی ہیں کہ میری نلوں میں درد ہے۔ تو اس طرح کے سمٹمز وہ بتاتی ہیں کہ جن کی ٹیوبل انفیکشن ہوتا ہے یا ٹیوبل بلاکیج ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ حمل تو ٹھہر جاتا ہے لیکن وہ حمل ٹیوب کے اندر ہی اٹک جاتا ہے، جسے ہم ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں، جو کہ خاتون کی جان کے لیے بھی رسکی ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر ایمبریو بن کے ٹیوب کے اندر اٹک جائے اور ٹیوب پھٹ جائے تو اس سے خاتون کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ان کے پورے پیٹ کے اندر بلڈ پھیل سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ لائف تھریٹننگ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ٹیوبل بلاکیج نہ ہو۔ اس ٹیوبل بلاکیج کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یا تو کوئی انفیکشن ہوا ہو، جیسے کچھ خواتین ہمیں ہسٹری دیتی ہیں کہ ان کو بار بار وجائنا کے انفیکشنز ہوتے ہیں، ایسی صورت میں بھی ٹیوبل بلاکیج ہو سکتا ہے۔ بعض خواتین میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی ہسٹری ہوتی ہے کہ یعنی ان کے پارٹنر کو بھی کوئی انفیکشن تھا جو کہ سیکشل ایکٹیویٹی کے ذریعے ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہوا، جنہوں نے جا کے ٹیوبل بلاکیج کیا۔ بعض خواتین ہسٹری دیتی ہیں کہ ان کی اپینڈکس پھٹ گئی تھی اور انفیکشن پھیلا تھا، جس کی وجہ سے فوری طور پہ آپریٹ کرنا پڑا۔ تو جب اپینڈیسائٹس ہوتا ہے یا اپینڈکس پھٹ جاتی ہے پیٹ میں تو ایسی صورت میں بھی ٹیوبس بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہیں اور ٹیوبل بلاکیج ہوتا ہے۔ بعض خواتین میں کوئی سرجریز ہوتی ہیں اور سرجری کے بعد جڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیوبس بلاک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین میں ٹوبرکلوسس کی ہسٹری ہوتی ہے، یعنی TB، آنتوں کا TB ہوتا ہے، تو ایسے کیسز میں بھی ٹیوب سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اینڈومیٹریوسس، جس میں بچے دانی کے اندر ہونے والی بلیڈنگ باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ کچھ بلیڈنگ پیٹ کے اندر بھی چلی جاتی ہے ٹیوبس کے ذریعے، تو اس کنڈیشن کو اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں، وہ بھی ٹیوبس کے بلاک ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اب اگر ٹیوبل بلاکیج ہے تو اس کو چیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں جس میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ٹیوبس آپ کی کھلی ہیں یا بند۔ ایک سمپل طریقہ ہے جس میں سرجیکل ٹریٹمنٹ انوالو نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں HSG یا ہسٹروسلپنجوگرافی۔ اس میں ہم نے ڈائی ڈالنی ہوتی ہے آپ کے ویجائنا کے ذریعے، اور ایکس رے کی فلمز لے لیتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ڈائی دونوں سائڈ سے ٹیوب سے نکل کے پھیل رہی ہیں آپ کے پیٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیوبس کھلی ہیں۔
दूसरा तरीका सर्जिकल ऑप्शन है, जिसमें आपको प्रॉपर एनेस्थीसिया दे के, आपको प्रॉपर प्रिपेयर करके और आपके पेट के अंदर कैमरा डाल के देखा जाता है कि, और नीचे से जब डाई डाली जाती है आपके यूट्रस के अंदर, तो ऊपर से पेट के अंदर से कैमरा डाल के देखा जाता है कि क्या दोनों साइड से आपकी ट्यूब से वो डाई निकल रही है, क्या आपकी ट्यूब्स खुली हैं। पेट के अंदर के माहौल को देखा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्यूब्स के बाहर जुड़ाव मौजूद हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ओवरीज जुड़ाव के अंदर फंसी हुई हो, कोई एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो, कोई और एडहेंस हो, तो ये सारा लेप्रोस्कोपी पे पता चलता है। अब अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर हम कर क्या सकते हैं। बाज़ों का माइनर सा ब्लॉक होता है, हम ट्यूब्स को जब HSG या हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम में जब डाई डालते हैं और फ्लश करते हैं तो वो थोड़ा बहुत ब्लॉकेज बाज़ों का उसके साथ भी खुल जाता है और उसके बाद ख़वातीन हामला हो सकती हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो, जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो, या आपकी ट्यूब्स इन्फेक्शन से या एंडोमेट्रियोसिस से बुरी तरह से मुतासर हों, तो ऐसे केसेस में ट्यूब्स की रीकैनलाइजेशन मुश्किल होती है। रीकैनलाइजेशन हिस्ट्रोस्कोप के ज़रिए भी की जा सकती है। हिस्ट्रोस्कोप का मतलब है कि कैमरा आपकी बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है और वहाँ से एक बारीक सी गाइड वायर डाली जाती है जिससे आपकी ट्यूब्स को खोलने की कोशिश की जाती है। अगर जुड़ाव बहुत ज़्यादा ना हो तो कुछ केसेस में खुल जाती हैं, लेकिन अक्सर केसेस में ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तो वंस आपकी ट्यूब्स अफेक्ट हो गई, पूरी तरह से ब्लॉक हैं, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को IVF का तरीका इलाज सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके ट्यूब्स जो कि रास्ता था जहाँ से स्पर्म्स ने एग के साथ जाके मिलना था वो ब्लॉक हो चुका है। तो अब उसको हम IVF के ज़रिए प्रेगनेंसी करने की कोशिश करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। और ऐसी अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपको बांझपन का मसला है, तो आपको चाहिए कि बर वक्त अपनी ट्यूब्स को टेस्ट कराइए, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलता है तो बर वक्त उसका इलाज किया जाए और जो भी सूटेबल ट्रीटमेंट आपका बनता है वो आपको सजेस्ट किया जाता है उसके मुताबिक, जिसको आप फौरी तौर पे अडॉप्ट करके हामला हो सकती हैं।